حالی کا ایک بڑا وجہ بھی یہ ہے کہ امت ٹکڑے ٹکڑے قوموں میں بٹی ہوئی. سب سے زیادہ جو بٹنا ہے فرقے بھی ہیں وہ الگ، لیکن فرقوں میں بٹنا اس کا نقصان محدود ہے. بڑا نقصان اس وقت امت کا ہے قوموں میں بٹی. یہ فلسطین کی جو ذبح و حالی ہے یہ کیوں ہے؟ بڑی وجہ اس کی کیا ہے کہ امت قوموں میں بٹی ہوئی ہے. تو وہ قوم اپنی قوم کے بارے میں سوچ رہی ہے، وہ امت کے بارے میں نہیں سوچ رہی. پاکستان کی فوج عملی طور پر حرکت میں آ جائے، اگر پاکستان پر دشمن حملہ کرے تو یہ عملی طور یہ مذمت کرے گی. حکمران صرف مذمت کرے گا. پاکستان پر خدا نخواستہ دشمن جو اس وقت غزہ فلسطین پر اسرائیل مار رہا ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی دشمن انڈیائی کوئی اور دشمن یہ فائر اس پاکستان پر مارے، پاکستان کے اسپتالوں پر مارے، تو کیا خیال ہے ہمارا حکمران آ کر صرف مذمت کرے گا؟ سپہ سالار فوج کا چیف آف آرمی اسٹاف صرف مذمت کرے گا؟ عملی قدم اٹھائے گا. کیوں؟ یہ کہے گا میری قوم پر حملہ کیا. اب یہی تصور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کا نہیں بنایا. جہاد کا تصور بھی یہ قوم کا تصور نہیں ہے کہ میں اپنی قوم کا دفاع کر رہا ہوں تو یہ جہاد ہے. یہ جہاد نہیں. آپ کی فوج بھی تب جہاد والی بنے گی جب تصور امت کا ہوگا. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا امت ایک جسم کی طرح ہے. جسم کے ایک ٹکڑے کو نقصان ہو باقی بے خبر رہے، بے حس ہو، یہ نہیں ہو سکتا. تو جب امت ایک جسم ہے تو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. جیسے میری قوم پر کوئی حملہ کرے تو میں صرف مذمت نہیں کرتا، عملی طور پر حرکت میں آتا ہوں. تو وہاں جو حملہ ہو رہا ہے تو عملی طور پر کیوں حرکت میں نہیں آ رہی قوم، لیڈران، حکمران، سپہ سالاران؟ کیوں؟ کیونکہ امت نہیں رہی، امت قومیں بنی. اور پھر کافر ایک ایک قوم کو چکتے. ان کا جو طریقہ کار ہے تقسیم، ڈیوائیڈ کرو اور پھر حکمرانی کرو. ایک کو پکڑو، دوسرے کو پکڑو، تیسرے کو پکڑو. یہ مسئلہ ہے، یہ سمجھے. تو تبلیغ اس وقت یعنی ہمیں اگلے جو بڑے مقاصد ہیں، تبلیغ صرف کلمہ نماز درست کرنے کا نام نہیں ہے. یہ ابتدائی چیز اور یہ ضروری ہے. مسلمان کو کلمہ نماز ہی نہ آتا تو اس کا اسلام کیا؟ اس لیے ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کلمہ نماز. لیکن آگے جو مقصد ہے وہ پوری امت بنے، اس پر محنت ہو رہی ہے. امت بنے، پوری امت، اس پر محنت ہو رہی ہے. اور الحمدللہ وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اجتماع پہ جائیں نظر آتا ہے کیسے امت